کانسنٹریشن پاور کی جو تھی ان انسٹیٹیوشنز میں تھی جو کلونیل اسٹیٹ سے انہیرٹ کیے. فوج اور بیوروکریسی پیش ہیں ان میں. پولیٹیکل کلاس قدرن کمزور تھی. 7 سال تو کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بن سکا نا, کیونکہ اسی بحث میں رہے کہ بھئی یہ اب اس سٹرکچر کو کیسے چلانا ہے. وہ اختر جہاں میں ہنس رہے تھے کہ بلوچ جو ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی بحرائے ہند کہنے کے لیے تو تیار ہیں, بحرائے بلوچ کہنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا آپ شکر کریں انہوں نے بلوچستان کا نام نہیں بدل دیا, ورنہ وہ بھی کہنے لگے 1 یونٹ تو کیا تھا نا, تو ہوا تو ہے, ہوا. تو دیکھیں یہ تاریخ ہے, یہ تجربات ہیں, ان کے فوائد, نقصانات, اثرات جو ختم نہیں ہوتے, چلتے ہیں, چلتے رہتے ہیں قوموں کی زندگی میں. The dead weight of the past presses on the present and the future. تو اگر ڈیڈ ویٹ آف دا پاسٹ کو آپ سمجھنے سے قاصر ہیں اور اگنور کرنا چاہتے ہیں اینڈ پریٹینڈ دیٹ اٹ نیور ہیپنڈ, تو آل دس ٹاک اباؤٹ ڈیولپمنٹ, دیکھیے ڈیولپمنٹ اچھا لفظ ہے, لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں معذرت کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہمیشہ کاؤنٹر انسرجنسی کا حصہ رہا ہے. روڈ بنانا, اسکول بنانا, ہیلتھ کیئر دینا, یہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک, اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرنے ہیں, ایکسیس چاہیے, اور لوگوں کو باور کرانا ہے کہ فوج کے ذریعے اسٹیٹ جو ہے آپ پر, آپ کا ہمدرد ہے, آپ کو چیزیں دینا چاہتا ہے, آپ کو ڈیولپمنٹ دینا چاہتا ہے, آپ ان باغیوں کی بات نہ سنیں. تو اگر ڈیولپمنٹ کا مقصد کاؤنٹر انسرجنسی ہے یا اس کا حصہ ہے تو پھر تو سکسیڈ نہیں کرے گا معذرت کے ساتھ. اور اگر جینوئنلی انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہے تو پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر ممکن نہیں ہے لانگ ٹرم. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں. تھینک یو. شکریہ راشد الرحمان صاحب, نہایت ہی مفصل اور نہایت ہی پرمغز اور دلیل کے ساتھ آپ کی پریزنٹیشن یقیناً قابل قدر ہے, اور میرے خیال میں ہمارے دوستوں کے لیے بھی جو ہے نا ان کے علم میں بھی اضافے کا باعث بنی ہے. اب محترم کچھ قراردادیں ہیں, وہ ہمیں پارٹی کے ہمارے سینئر دوست پیش کریں گے, اور کچھ دوستوں نے اس میں کچھ چیزیں بھی ڈالی ہیں, وہ بھی پرنٹ ہو رہی ہیں. لیکن اس سے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں ساجد ترین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ قراردادیں آپ کے سامنے پیش کریں. لیکن جن دوستوں نے جو بھی جو ہے نا اس میں ریکمنڈیشن دی ہیں وہ اس میں شامل ہیں, وہ مطلب آپ سے یہ سمجھے کہ افتتاح آپ کریں. یہ پڑھ لے, وہ شامل ہے. نکل گئے. اچھا اب آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر صاحب اور آپ تمام معزز شرکاء کے اجازت سے آج کے اس سیمینار کی قراردادی مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی, وہ ریپرنٹ ہونے کے لیے گئی ہوئی ہے. اس میں افتخار صاحب نے, احمد میر صاحب نے کچھ اضافہ کیا تھا, اور کچھ بٹ صاحب نے, تو وہ آئیں گے تو وہ اسی کے ساتھ شامل ہوگی. اور یہ قرارداد اس سے پہلے بھی 10 جنوری آل پارٹی کانفرنس میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے تھی, اس کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس ملک کے منظوری دی گئی تھی. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جو قراردادیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, آپ شرکاء سے اس کی منظوری. عموماً اس طرح کے تقاریب میں یہ قراردادیں جو آخر میں جب مین اسپیکر کے تقریر سے پہلے لوگ بوریت محسوس کرتے ہیں اس کے سننے کے لیے, اور احمد میر صاحب کے اس تقریر کے بعد تو اور بھی تھوڑا سا پتہ نہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلا قرارداد ہے
ترقی و خوشحالی کے نامنہاد دعووں کی بنیاد پر بلوچستان کے عوام کا استحصال کا سلسلہ پوری طور بند کیا جائے، گوادر پورٹ کا مکمل اختیار بلوچستان کو دیا جائے، صوبوں کے سائل و وسائل پر صوبوں کے اختیار اور حق حکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ تیسرا، گوادر کے بلوچوں اور بلوچستان کے عوام کو اقلیت میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے ایسی قانون سازی اور پالیسی تشکیل دی جائے تاکہ ملک کے دیگر علاقوں سے آنے والے لوگوں کو گوادر سے شناخت کارڈ، لوکل سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ جاری کرنے پر پابندی ہو اور انتخابی فہرستوں میں ان کے ناموں کا اندراج نہ ہو سکے۔ 14، سی پے کے ابتدا ہی سے گوادر کے عوام کو پوری طور پر صاف پانی، انفراسٹرکچر، اسپتال، اسکول، ٹیکنیکل کالجز اور پورٹ سے متعلق ہنرمند افراد کے لیے ٹریننگ سینٹرز، وار میرین یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیز کا عامر میر صاحب نے جو اضافہ ہوا یونیورسٹی تعمیر کی جائے، ان میں مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے اور روزگار فراہم کی جائے۔ گوادر پورٹ میگا پروجیکٹ کے تمام ملازمتوں میں گوادر، مکران اور بلوچستان کے باشندوں کو ترجیح دی جائے۔ گوادر میں ماہی گیروں کو معاشی استحصال سے بچانے کے لیے متبادل روزگار اور ماہی گیروں کے لیے جی ٹی کا بندوبست کیا جائے اور موجودہ جی ٹی کو وسعت دی جائے۔ تاپی آئی پی ایل این جی پائپ لائن جس صوبے سے گزرے اس پر صوبوں کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ گوادر کے مقامی لوگوں پر عائد پابندیاں، اس کے نقل و حرکت کی مکمل آزادی دی جائے اور اس پہ پابندی کو پور دور کی جائے۔ گوادر کے لوگوں کو علاج و معالجے کی سہولت، گوادر کے لوگوں کو بیرون ملک ٹیکنیکل ٹریننگ، ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا جائے۔ گوادر کے مقامی عوام کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے عوام کی سہولیات کے ساتھ ساتھ ٹیکسز، یوٹیلیٹی بلز کی مد میں 30 سالوں تک چھوٹ دی جائے۔ گوادر کے مقامی لوگوں کی جدی پشتی ہزاروں ایکڑ زمینوں کو سرکاری تعاون میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ زمین اصل مالکان کے حوالے کی جائے۔ گوادر میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے مقامی لوگوں کی شراکت داری کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں قانون سازی کی جائے۔ گوادر کے تاریخی شہر کو منتقل کرنے کے بجائے پرانے شہر کو ہی ترجیح بنیادوں پر ترقی دی جائے۔ سی پی روٹ کے محصولات کا اختیار صوبوں کو دیا جائے۔ اسپیشل سیکورٹی ڈویژن کا مکمل اختیار صوبوں کو دی جائے۔ مقامی باشندوں کا اولین بنیادوں پر اس میں بھرتی کی جائے۔ سیکورٹی کے آڑ میں پوری طور پر عوام کی تذلیل کا سلسلہ بند کی جائے۔ دو اور قراردادی جو اسی کے ساتھ منسلک ایک بلوچستان میں میڈیا پہ جو مکمل پابندی ہے اس کو دور کیا جائے اور جرنلسٹوں کے وہاں پہ جو قتل عام کا سلسلہ ہے وہ بند کی جائے اور مکمل طور پہ رسائی دی جائے بلوچستان کے تمام علاقوں میں جرنلسٹوں کو، تاکہ حقیقی صورتحال تمام پاکستانیوں کے سامنے لایا جا سکے۔ یہ احمد میر صاحب کا یہی تھا۔ ایک دوسرا تو یہ افتخار صاحب وہ آ رہی ہے، وہ آپ کی قرار جو ایک شکریہ احمد میر صاحب کی تقریر کا یہ فائدہ ہوا۔ آپ جناب سے یہ اس قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں اس کی؟ تھینک یو، مہربانی سر۔ جس میں ہمارے رہنما سرپرست اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل رانا صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ذکر بھی کیا لاہور کے دن، اور ان کے فرزند سردار اختر جان مینگل جب سے یہ پارٹی بنی ہے انضمام کے بعد نہایت ہی منظم انداز میں، فار سائٹڈنیس، دور اندیشانہ انداز میں
اہل بلوچستان کی انہوں نے قیادت کی ہے، اہل پاکستان کی قیادت بھی کی ہے۔ ہم اکثر و بیشتر کے پی کے، سندھ، لاہور، ان علاقوں میں بھی اپنے دوستوں سے ملتے آئے، اور یہ تمام چیزیں ہم نے پیش کی ہیں۔ جو خدشات پاکستان کو یا پاکستانی سسٹم کے سامنے تھی، یہ تمام چیزیں ہم نے پیش کی ہیں، اور اس کا سہرا میرے سرپرست اعلیٰ کی ہدایات اور میرے پارٹی کے نہایت ہی مدبر اور دوراندیش سیاستدان سردار اختر جان مینگل کی جو ہے نا شایع نشان بھی ہیں، اور ان کی جو ہے نا خواہشات کے بالکل مطابق ہیں۔ میں فخر کرتے ہوئے اپنے پارٹی صدر پہ کہ کبھی بھی انہوں نے غلط بیانی کا سہارا نہیں لیا۔ جب بھی بات کی، بات اکثر کڑوی ہوتی ہے، جو بھی کوئی کرے، لیکن